بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیسے کہ یہ ہماری سیکنڈ ویڈیو ہے اور اس میں ہم آپ کو جیسے کہ ہم نے پہلے آپ ویڈیوز میں ہم نے یہ انفارم کیا تھا آپ کو کہ ہم جن جن ٹاپکس کے بارے میں بات کریں گے تو ان میں سے ایک ٹاپکس ہمارا جو ہے اسلامک پولیٹیکل سسٹم ہے، اور اس کے بارے میں ہم آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑی سی انفارمیشن دیا کریں گے، اور اس کے بارے میں ہم آپ سے یہ انفارمیشن شیئر کریں گے کہ اصل میں اسلام کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اور وہ کس طریقے سے نفاذ ہوتا ہے، اس کی ورکنگ پرنسپلز کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں اقامت دین، اور وہ ایک اسلام کا ایک بیس سے وہ اس کا یہ مین چیپٹر ہے۔ اگر آپ اس کو چیز کو سمجھنا ہے تو آپ مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار احمد اور ہمارا مولانا اسحاق صاحب جنہوں نے کافی اس چیز کے بارے میں آپ کو اس وقت نا آپ کے پاس وہ فیصل آباد کی نہیں مولانا اسحاق صاحب، دیٹس تک ہائی پوٹینسی کی ڈرگ ہے، 2000 ملی گرام کی گولی وہ تو فوت ہو چکے ہیں، بٹ او مائی گاڈ دس مین از سو اٹریکٹیو۔ مولانا اسحاق یا پنجابی اینڈ عربی بھی کیا انفارمیشن دی، اور انہوں نے اس چیز کے بارے میں ایک بنیاد کے بارے میں اقامت دین کے بارے میں سمجھایا کہ اگر دین کا نظام نہیں ہے تو ہماری روزہ نماز زکوٰۃ حج وہ کس فائدے کی نہیں ہوگا، کیونکہ ایک جگہ جو اسلام کے نام پہ بنائی گئی ہے اور اس کے اندر وہ لا ہی نہیں ہے اسلام کا، تو پھر وہ جگہ میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اور اس میں وہ چیزیں جو ایکسٹرا جو ہو رہی ہیں وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ تو اسلام پر چلنا چاہتے ہو نا تو یہ حجروں میں بیٹھ کر اور تسبیحیں گما کر اس دین پر نہیں چلا جا سکتا۔ یہ دین جان مانگتا، اور جان بھی ان بندوں کی مانگتا ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کو کیوں مشکلیں پیش آتی، اور الٹ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر وہ نیک ہوتے اللہ کے پیارے ہوتے کیوں مارے جاتے۔ بالکل غلط بات۔ انبیاء علیہ السلام قتل ہوئے ہیں، حالانکہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ جب قربانی دیتے ہیں تو قربانی کے لیے وہ جانور تلاش کرتے ہیں جو بے عیب ہو، بے عیب جانور۔ تو ہمارے چھانٹنے میں تو غلطی ہو سکتی ہے، مگر جو قربانیاں اللہ اپنے لیے پسند کرتا انبیاء علیہ السلام اور صالحین کی، وہ نیک لوگوں کی در مسلخ عشق جز نکور آنا کشند، عشق کی قربان گاہ میں سوائے اچھے اور نیک لوگوں کے کوئی ذبح نہیں ہوتا۔ آپ کے نیریٹیوز کے اندر آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ قیامت دین کا مقصد کیا ہوتا ہے، اسلام کا نفاذ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہم ایز اے مسلم ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، اور ہمارے پاس جو بھی پرائم منسٹر آتا ہے وہ ہماری جو ہے نا وہ الیکشنز کے تھرو، اور ہم اس کو چوز کرتے ہیں اپنی سیٹ پہ بٹھانے کے لیے ایز اے پرائم منسٹر، لیکن وہ ایک مینڈیٹ ہوتا ہے اور وہ اس کو دیا نہیں جاتا۔ جیسے عوام کا ایک مینڈیٹ ہے وہ اس کو مانی نہیں جاتی اور اپنی چلائی جاتی ہے، وہ تو ہمارا نظام ہی کرپٹ ہے، ہم اس کی بات ہی نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ اقامت دین، مطلب ایسا سسٹم اسٹیبلشمنٹ کیا جائے وہ پوری عوام کی طرح۔ یہ میں آپ کو اسے سمجھا دیتا ہوں کہ ایک پرائم منسٹر ہے، ایک صدر ہے یا ایک پریزیڈنٹ ہے کسی ایک جگہ کا، وہ مطلب ہر سال وہ چینج ہوتے ہیں، یعنی کچھ آتے ہیں کچھ چلے جاتے ہیں، کچھ آتے ہیں کچھ چلے جاتے ہیں۔ تو اس کیس کے اندر یعنی ہماری جو عوام ہے، ہماری جو لوکل جو ہے سویلینس ہیں، تو ان کے اندر ایک ایسا ان کا جو کریکٹر ہونا چاہیے، یا پھر ان کے اندر میں ایک چیز آپ کو انفارم کر دوں، یعنی ان کا جو بیہیویئر، وہ اس پوری سوسائٹی کے لوگوں کا جو بیہیویئر ہے وہ ایک ایسا ہو جائے کہ لوگ مطلب وہ جو پرائم منسٹر ہے، وہ جو لیڈر ان کے اوپر لگا ہوا ہے، وہ اس چیز کو فالو کرنا شروع ہو جائے۔ یعنی ایک صدر کو یا ایک پرائم منسٹر کو اگر اپنی سیٹ سنبھالنی ہے تو ان کو یہ کام کرنے پڑیں گے، کیونکہ اس کی عوام، اس کی رائے، وہ جو اس کی جو انڈر میں جو لوگ آتے ہیں سیویلین، وہ سارے اسی فارمولا کے اوپر چلتے ہیں، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے بندہ چاہے جو بھی ہے، لیکن ہمارا ایک ماڈیول سیٹ ہے، اور اس ماڈیول کے اندر یعنی جیسے کہ ہمارا پریزیڈنٹ ہے، چوری کا اپنا قانون ہے، اسلام میں ہر ایک چیز کا اپنا سزا کا قانون ہے، ہر ادارے کا ہماری فائنانس ڈپارٹمنٹ، بیت المال، ہمارا جو ہے نا وہ ہر چیز کا الگ الگ اسلامک نظام ہے۔ تو ہماری جو سویلائزیشن ہے، ہماری جو لوگ ہیں، وہ سارے اس کے نیچے اس کو ہی اوبے، اور اس کے طریقے کے مطابق ان کی فلسفیکلی ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہوگا، تو وہ ان کے اوپر جو صدر ہے، جو پریزیڈنٹ ہے، وہ بھی ویسے ہی کام کرے گا، ورنہ اس کی سیٹ نہیں بچے گی۔ تو یہ کہاوت مشہور ہے، جیسے لوگ ویسا ان کا لیڈر۔
یعنی یہ اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ آپ قرآن میں بھی اس چیز کی آیت ہے. تو وہ آیت میں آپ سمجھ آ گئی ہوگی کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ایسا مسلط کیا جاتا ہے. ان کے اوپر جو لیڈر ہے وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے جس سے وہ لوگ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں میجورٹی کیا ہے؟ ہمارے یہاں سندھ میں دیکھیں بے نظیر انکم سپورٹ اور ان کے پیسوں کے چکر میں، ہم صحت کارڈ کے چکروں میں، ہم ان اپنی لالچ کے چکر میں، ہم نہ ووٹ بیک جو ہمارا ووٹ ہے، جو ہمارا وہ ووٹ جو ہم اس کو دے دیتے ہیں، اس کی بہت بہت ایک امپورٹنس ہے. جو ہم الیکشن کے اندر جب ووٹ دیتے ہیں اس کی بہت امپورٹنس ہے اور ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. اور یہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کون سے لیڈر کو سلیکٹ کیا تھا. امام حسین علیہ السلام اور یزید کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی تو اس کی بیس یہی تھی کہ امام حسین کو یہ کوفیوں نے اور یزید کے جو لوگوں نے یہ میسیجز کیے ہو کہ آپ ہماری جو نا گورنمنٹ کو مانو، آپ ہمارے حق میں ووٹ دے دو، آپ ہماری خلافت میں انڈر آ جاؤ، آپ ہمیں ووٹ دو. امام حسین نے کہا کہ یہ جو تمہارا فلسفہ ہے، وہ تمہاری جو سوچ ہے، وہ طریقہ ہے ریاست کو چلانے کا، وہ اسلام سے بالکل ہٹ کے تم بدعت اور گمراہی اور گناہ کو اسلام میں عام کرنا چاہ رہے ہو. تو امام حسین ان کے لیے کھڑے ہو گئے. تو یہی بات آپ کو سمجھانی تھی. اور یہ ہمارا اقامت دین کا فرسٹ لیکچر ہے اور ہم سے جتنا ہو چکا آپ کو ہم تعارف دیں گے. اور اس کی بیس یعنی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ جو ہمارا لیکچر نمبر 2 ہوگا، اس لیکچر کے اندر ہم آپ کو یہ ڈیفائن کریں گے کہ اقامت دین کو اسٹیبلشمنٹ کی کیسے کیا جائے. یعنی ایک پرسن کس طریقے سے کہ اپنا وہ اسلامی نظام لے کر آئے. یہ جو پولیٹیکل ہمارے جو اسٹرکچر بنا ہوا ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری جو عدلیہ، جو یہ الیکشن کمیشن ہے، ہماری جو ووٹ دیتی ہے، یہ سارا نظام کرپٹ ہے. اب اس کرپٹ نظام کے اندر رہتے ہوئے اور ہم کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا فلسفہ اور اپنا جو نظام کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے، تو وہ طریقہ ہم آپ کو نیکسٹ سیکنڈ اور تھرڈ لیکچر میں ہم آپ کو ڈیفائن کریں گے. اور اپنی رائے کے مطابق میں نے کچھ جو ہے چیزیں لیکچرار اور اسلامک ڈاکومنٹریز کو فالو کرتا ہوں اور میں کچھ اپنا رائے، اپنی جو انفارمیشن ہے ناقص سوچ کے مطابق ہم وہ پہنچاتا ہوں آپ کی طرف. اور جو ہے نا اس میں ہم ڈے بائی ڈے ہر لیکچر کے بعد ہم آپ بتائیں گے. آپ کو نیکسٹ ویڈیو آنے سے پہلے اس چیز کے بارے میں ہم آپ کو پہلے سے گائیڈ کر دیا کریں گے تاکہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو آسانی ہو. یہ ہے کہ آپ کا نیکسٹ ویڈیو کی سمری یہ ہوگی کہ ہم وہ سویلائزیشن، ہم وہ سوسائٹی، ہم سارے وہ سوسائٹی کیسے بن جائیں کہ ہم اپنے لیڈر، جو ہمارے اوپر جو بھی لیڈر آئے گا وہ مجبوراً اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے وہ مجبوراً وہ کام کرے گا، کیونکہ اس کے جو انڈر جو لوگ آتے ہیں، وہ سوسائٹی جس کے اندر آتی ہے، سویلین جو اندر آتی ہے، ان کا مائنڈ سیٹ، ان کا فلسفہ جو ہے وہ بالکل چینج ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ ایک ایک بندے کو کیسے جو ہم وہ سمجھائیں گے، وہ فلسفہ ڈیولپ کریں گے، وہ ایسے ہوگا کہ ہم وہ کس طریقے سے وہ اقامت دین کے بارے میں ہم وہ لرن کریں گے. اور اسی کرپٹ نظام کے اندر دیکھیں، اس کرپٹ نظام کے اندر ہم چینج لائیں گے اور اس چینج کر کے بنا وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دو اور نیا نظام لے کر آؤ. اگر نظام نہیں ہے تو نظام کو توڑو تاکہ آپ جو ہے کامیاب بن جاؤ. جزاک اللہ خیر، فی امان اللہ. اور نیکسٹ لیکچر کے لیے آپ ریڈی رہیں. تھوڑی سی ہم بھی پریپریشن کر کے آئیں گے. اور اقامت دین لیکچر نمبر 1 کمپلیٹ ہوا اور لیکچر نمبر 2 انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو دکھا دی جائیں گی. جزاک اللہ خیر. دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل فصیح احمد، اور آپ کو جو ہے اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری بات اور پھیل سکے اور بھی ہم لوگ آپس میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں. سیکنڈ، ہماری ایک جو ہے ٹرم یوز کریں گے لوبی کا، اور لوبینگ کرنا اور گروپس کے ساتھ کنیکشنز بنانا، یہ ایک اہم چیز ہے ایک مسلمان کے لیے. جزاک اللہ فی بارک اللہ.